بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لاڈلی زوجہ محترمہ تھی۔ ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات تک آپ حضور کے ساتھ رہیں۔ روایت ہے کہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا۔ آپ کا نام عائشہ ہے اور خطاب ام المومنین ہے۔ دیگر القابات میں صدیقہ، حبیبۃ الرسول، المبرہ، الموفقہ، طیبہ، حبیبۃ المصطفیٰ اور حمیرہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت صدیق سے بھی آپ کو خطاب فرمایا ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان تھا، اور چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کنیت بھی نہ تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازراہ حسرت کہنے لگیں کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ آپ نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر، جو آپ کی بہن حضرت اسمہ بنت ابی بکر اور زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والد کی طرف سے قریشیہ تیمیہ ہیں اور والدہ کی طرف سے کنانیہ ہیں۔ والد کی طرف سے قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتی ہیں، اور والدہ کی طرف سے قبیلہ قریش کی شاخ کنانہ سے تعلق ہے۔ والد کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مرہ بن کعب پر 8ویں پشت پر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت عائشہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مالک بن کنانہ پر 11ویں پشت پر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ خوش رو اور صاحب جمال تھی۔ آپ کا رنگ سفید تھا جس میں سرخی غالب تھی، اس لیے لقب حمیرہ سے مشہور ہوئیں۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ کی والدہ حضرت ام رومان زینب بنت عامر ہیں۔ آپ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ماہ شوال المکرم بمطابق ماہ جولائی 614 عیسوی بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ بحالت مسلمانی میں پیدا ہوئیں، کیونکہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت سے قریباً 5 سال قبل اسلام لے آئے تھے۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں ہی گزرا، اور قریباً 9 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ لائی گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن بھی روشن اور سعادت مندی سے بھرپور گزرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لڑکپن میں کھیل کود کا شوق تھا، مگر 2 شوق مرغوب تھے: گڑیاؤں سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں گڑیاؤں سے کھیلا کرتی تھی۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آتے، اور میرے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوتی تھی۔ جب آپ داخل ہوتے تو وہ بچیاں باہر نکل جاتی، اور جب آپ تشریف لے جاتے تو وہ میرے پاس واپس آ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پا کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئیں، اور ان سے عائشہ کے نکاح کے بارے تذکرہ کیا۔ دور جاہلیت میں دستور تھا، جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، اس طرح عرب اپنے منہ بولے بھائی کی اولاد سے بھی شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خالہ، عائشہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے، آپ سے اس کا نکاح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت خالہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ تو اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک نکاح سے عرب کی یہ جاہلیت کی رسم کا خاتمہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ یہ نکاح ماہ شوال 10 نبوی مئی 619 میں ہوا۔
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال 7 ماہ تھی۔ یہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ کا مہر 500 درہم تھا۔ آپ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال 1 ہجری بمطابق اپریل 623 عیسوی میں عمل میں آئی۔ اس وقت آپ کی عمر مکمل 9 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی ان کی تصویر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی اہلیاں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں تمہیں 2 بار دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، سو پردہ ہٹا کر دیکھیے۔ جب میں نے دیکھا تو تم ہی تھی، تو میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسا کر کے ہی رہے گا۔ بہت سے مسلمان مصنفین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کا حساب ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کی معلومات سے بھی نکالا ہے، جس کے مطابق شادی کے وقت ان کی عمر 13، 17 یا 19 سال کے درمیان تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم و تربیت ان کے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل اور حکمت و دانائی کے مجموعہ تھے۔ انہوں نے بی بی عائشہ کو زیادہ تر تاریخ و ادب کے علوم پڑھائے، مگر ان کی اصلی تعلیم و تربیت کے دور کا آغاز رخصتی کے بعد شروع ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے بعد 3 سال تک مکہ میں مقیم رہیں، 2 سال 3 ماہ مکہ مکرمہ میں اور 7 یا 8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے مدینہ پہنچ جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ حضرت ام رومان اور دونوں بہنوں یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ مکرمہ سے لے کر روانہ ہوئے۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد حضرت عائشہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں اتری اور 7 یا 8 مہینوں تک اپنی والدہ ام رومان کے ساتھ رہیں، اور کچھ عرصہ بعد ماہ شوال میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماہ شوال میں خواتین کی رخصتی کو محبوب خیال فرماتی تھی۔ دراصل دور جاہلیت میں مدینہ منورہ میں طاعون پھوٹ پڑا تھا، جس کے سبب اہلیان مدینہ ماہ شوال میں رخصتی یا نکاح کو نیک خیال نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس کے سبب یہ جاہلانہ رسم ختم ہو گئی۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر اسلامی فوج جب آرام کرنے رک گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رفع حاجت کی غرض سے کچھ فاصلے پر گئیں اور گلے کا ہار گم ہونے کی وجہ سے کچھ عرصہ ڈھونڈنے میں مصروف رہیں، جبکہ لشکر میں کسی کو بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں پر نہ ہونے کا علم نہیں تھا، اور فوج روانہ ہوئی اس خیال سے کہ عائشہ کجاوے میں موجود ہیں، اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ عائشہ جب واپس پلٹیں تو دیکھا کہ سب چلے گئے ہیں اور وہ جگہ خالی ہو گئی ہے۔ وہ پھر اسی مقام پر رک گئیں یہاں تک کہ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کی گڑی پڑی اشیاء اٹھانے کے لیے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ وہاں پہنچے اور حضرت عائشہ کو پہچان لیا۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پردہ کے حکم نازل ہونے سے قبل دیکھا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ صفوان نے اپنا اونٹ میرے قریب کیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ میں اس پر سوار ہوئی اور صفوان اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے ہو لیے اور لشکر کی تلاش میں تیزی سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی اور لشکر ٹھہرا تو صفوان مجھ کو لے کر لشکر تک جا پہنچے۔ اس واقعے کے بعد منافقین کے ٹولے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی اور ان کی کردار کشی کرنے لگے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت تکلیف ہوئی۔ کافی دن یہ کشمکش رہی، پھر اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے
سورہ نور کی آیات نازل کی۔ یہ صرف آپ ہی کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا۔ آپ کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حجرہ میں وفات پائی۔ 12 ربیع الاول بروز پیر 11 ہجری بمطابق 8 جون 632 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی سے ملحقہ حجرہ عائشہ میں وفات پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 18 سال تھی۔ آپ 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تب آپ کی عمر 18 سال تھی، اور قریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک حیات رہیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 سال، خلافت راشدہ کے مکمل 30 سال، اور امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 17 سالوں کی وہ عینی شاہد تھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی ایک کو بھی معنی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم الانساب میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر نہیں پایا۔ حضرت عائشہ کی خصوصیت تھی کہ جب کوئی نہایت مشکل و پیچیدہ مسئلہ صحابہ میں آن پڑتا تھا تو وہ آپ ہی کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس اس سے متعلق علم ضرور موجود ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علمی حیثیت سے عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم ہونے کی بنا پر چند صحابہ کرام پر بھی فوقیت حاصل تھی۔ آپ فتوے دیا کرتی تھی اور بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں۔ خوش تقریر بھی تھی۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ آپ نے ایک روز میں 70,000 درہم اللہ کی راہ میں صرف کیے، جبکہ آپ نے خود پیوند لگے ہوئے لباس پہنا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حجرے کے دروازے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا، اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر جب آپ اندر تشریف لائے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون تھے جن سے آپ باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا، کیا تم نے انہیں دیکھا تھا؟ میں بولی جی۔ فرمایا، تم نے انہیں کس کے مشابہ پایا؟ میں بولی دیا قلبی کے۔ فرمایا، وہ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، عائشہ یہ جبریل ہیں، تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں بولی وعلیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس آنے والے کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ سے اور بھی بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے آخری سال ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 عیسوی کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی، اور انصار مدینہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ آپ کے جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان ہوتا تھا۔ آپ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آپ کی تجہیز و تکفین بدھ کی رات تہجد کے وقت کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے امیر تھے۔ بوقت تدفین آپ کی قبر اطہر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر نے اتارا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل خانہ کی محبت سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔